میری ذات ہے جو سن لیتی ہے ہر جگہ. کوئی بھی غلطی ہو جائے اسی وقت کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیری ذات ہے جو غلطی نہیں کرتی, میں تیرا بندہ ہوں, مجھ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, ہمیں معاف کر. جتنے بھی معجزات ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئے آپ سے پہلے, ان معجزہ کے ذکر کرنے سے کے بعد بھی اللہ نے لفظ سبحان ہی بولا ہے کہ میں ہی پاک ہوں, میں کر سکتا ہوں, میرے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. مثلاً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا تو اللہ نے یہی بات کی ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحان. اللہ کہتا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیدا کیا ہے نا, اور بندے ہو تسی ماں باپ دے بغیر نہیں پیدا ہو سکتے, اور میری ذات میں کوئی کمی نہیں, میں بغیر ماں کے اور باپ کے بھی پیدا کر سکتا. مجھ میں کوئی کمی نہیں. کمی انسانوں میں ہوتی ہے, مخلوق میں ہوتی ہے, اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طریقے سے یہ جب معراج کا واقعہ آیا, وہ ایک بندہ ایک رات کو راتوں رات مکہ سے نکل کے بیت المقدس, وہاں سے ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا اور جنت یہ دیکھی, جہنم دیکھی, رات کو واپس آ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اچھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا اللہ کہتا ہے او بندے اور تسی راتوں رات ادھر نہیں نہ سفر نہیں کر سکتے, سبحان, اور میں پاک ہاں, اور میرے کے کوئی مشکل نہیں. میں انج کر کے محمد الرسول اللہ کو ایسے لے گیا, سیر کرا کے واپس بھی لے آیا. اور مشکل ہے تو تواڈے واسطے, میرے واسطے کوئی مشکل نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کے لوگ کہنے لگے اچھا تو اللہ کا پیغمبر ہے, لے پھر مکے کی زمین میں کھجوروں کے باغ لگا کے دکھا, ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ اور کتاب لے کے آ. اس طرح کر, اگر تو اللہ دا نبی ہے تو اپنے اللہ نو کہہ تو سونے دا مکان تیرا بنا کے بھائے, سونے دا مکان ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کے آ, اللہ کو ماں میں دکھا. اس قسم کی ساری باتیں کرنے لگے کہ یہاں اس طرح کر, نہریں لگا, ادھر مکے میں نہریں چلا کے دکھا. اللہ نے اس کے آگے پھر لفظ کیا کہا, اللہ نے کہا اے میرے نبی کل, اے میرے نبی کہہ, میں کیا کہہ, اے میرے نبی ان کو کہہ سبحان ربی, کل سبحان ربی. اور انہوں نے کہا میرا رب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس کو کوئی رکاوٹ نہیں. حل کنت الا بشر الرسول, اور میں تو انسان ہوں, میں ہی نہیں کر سکتا, میرا رب چاہے تو سب کچھ کر سکتا. یہ سبحانہ کا بار 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 آتا ہے. بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن, بلکہ قیامت جب آنے لگی, قیامت کا ذکر ہوتا ہے, مکے کے لوگ کہنے لگے لیا قیامت, لیا قیامت, کیڑی قیامت, قیامت کیا؟ اللہ نے وہاں بھی یہ لفظ بولا. یہ سورہ اس میں نحل کے 14ویں سپارے میں, اتا امر اللہ صبح اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحان. اللہ نے کہا اوہ نکالی نہ کرو, جدو قیامت میں کل نہیں ہوگی, میں چپ کر کے کال دینی ہے, تمہیں پتہ بھی نہیں لگنا. سبحانہ, وہ پاک ہے, وہ اج بھی چاہے قیامت لے کے آ سکتا ہے, اس وہ ٹھل دیتا ہے تمہیں, وہ بندے ہو توبہ کر کے معافی مانگ لو. وہ تو تمہیں ٹھل دے رہا ہے, ورنہ اللہ چاہے تو ابھی قیامت ہو, چاہے ابھی بھی قیامت لا سکتا ہے. کروڑوں مرتبہ زمین و آسمانوں کو تباہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, اس کو کوئی روکنے بندگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ. اور روٹی کے لقمے اور دانے دانے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں.
اللہ کو ہماری نمازوں کی بڑی ضرورت ہے کوئی؟ اور یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں. اور رب کی قسم یہ جو آپ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، میں جو آیا ہوا ہوں، اللہ کو تو کس چیز کی، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں مسجد میں مجھے بلا لیا اور آؤ میرے سامنے جھک جاؤ، قیامت کے دن جنت میں چلے جائے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی چیز کی کمی نہیں. یہ پھر حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جدھر بھی تسبیحوں کا ذکر ہوا ہے نا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ نے کہا آسمان اور یہ جو زمین تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، اور یہ زمین کا دانہ دانہ ذرہ ذرہ مٹی کا بھی میری تسبیح بیان کرتا. یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ درخت نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں سارے. یہ ریت، یہ پانی کے قطرے، یہ ہواؤں کی سرسراہٹ، ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحیں بیان کرنے والی. اور میرے بادشاہ کو کوئی کمی نہیں ہے. پھر اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ مالک ہے، اللہ پاک ہے، قدوس ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ غالب ہے کائنات پہ. اور عجیب بات ہے اس اخیر پہ یہ کہ یسبح للہ، اور کیوں نہ اس کی تسبیح بیان کریں جب اتنی صفتوں کا مالک وہ ہے. اور سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ. اللہ پاک نے اپنی صفات بیان کر کے بات کہی، اور میں مالک ہوں، قدوس ہوں، سلام ہوں، مومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ کیوں نہ ہوں؟ اور اسی کی وجہ تو یہ ہے سبحان اللہ عما یشرکون. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات تسبیح کرتی ہے، اور صفتوں کا مالک جو وہ ہے. پھر اللہ پاک نے یہ بات کہی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. اللہ کہتا ہے قیامت کا دن ایک کیسے ہوئے گا، 7 زمینہ اللہ پھڑ کے اپنی تلی رکھ کے انگوٹھی بند کر کے مٹھی بند کر لے. اللہ اپنی مٹھی بند کر لے گا 7 زمینوں رکھ کے. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. اور 7 کے 7 آسمان جو ہوں گے، جس طرح کاغذ کا ورقہ اکٹھا کرتے ہو نا، تم گول کرتے ہو، اللہ 7 آسمانوں کو پکڑ کے ایک ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے گا. اتنا بڑا بادشاہ ہے. سبحان. اور لوگوں بتاؤ، اتنے بڑے بادشاہ کی تسبیح نہیں ہونی چاہیے؟ پھر اس کی پاکی نہیں بیان کرنی چاہیے؟ وہ پاکیوں کا مالک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی، اللہ ہاں جی اور کوئی پروگرام، ثقافتی پروگرام نہیں. مومنوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹوں کو بچا کے رکھو. ان کا نظام تعلیم دیکھو کیسا ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق پاکیزہ ہے، ان کا ماحول پاکیزہ ہے، تاکہ وہ برائی کی طرف نہ چلے جائیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو دینی اجتماع جو ہوں، وہ دین کے اجتماع وہاں بھیجا کریں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی جاتی ہے. ان کو چاہیے مدارس کے اندر اپنی اولاد کو بھیجیں، اپنی بیویوں کو بھیجیں، اپنی بیٹیوں کو بھیجیں. جمعہ کے دن اپنی بیویوں کو لے کے آئیں، اپنی بیٹیوں کو لے کے آئیں. اور لوگوں، کیا آپ جو سب آئے ہیں جمعہ پڑھنے، آپ یہ پسند کرتے ہو کہ آپ کی بیویاں اور پیاری پیاری بیٹیاں جہنم کے اندر چلی جائیں؟
ان کو کس نے لے کے آنا ہے مجھے بتاؤ نا. ان کو کس نے بتانا ہے کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے, خدا کیا ہے, رسول کیا ہے, گناہ کیا ہے, کون کون سی چیز جہنم کے اندر لے جاتی ہے اور کون کون سی چیز جنت کے اندر لے کے جاتی ہے, اور یہ کس نے بتانا ہے؟ جب مردوں نے چپ کر کے نہا دھو کے کپڑے پا کے آ جانا ہے, قیامت کے دن یاد رکھنا ایک مرد کو اس بات کی پوچھ گچھ ہونی ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم دی تھی کہ نہیں؟ خود جنت کی طرف آ رہا تھا, لیکن کیا اپنی بیٹیوں کو, بیویوں کو بھی, اپنی بچیوں کو, اپنے بیٹوں کو جہنم سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ شریعت یہ کہتی ہے اگر ایک مرد کو تعلیم دیں تو ایک مرد کی تعلیم ہوتی ہے, ایک عورت کو اگر تعلیم دیں تو وہ پورے معاشرے کی ہوتی ہے. مردوں نے تو کام پہ چلا جانا ہوتا ہے, روز کوئی نوکری پہ گیا ہے, کوئی کام پہ گیا ہے, بعد میں گھر کے اندر بیٹیاں کیا کرتی ہیں, بیٹے کیا کرتے ہیں, کون سی باتیں کرتے ہیں, کیا ان کے شغل ہیں, یہ تمام چیزیں تو ایک ماں دیکھتی ہے نا گھر میں کیا ہوتا ہے. اس لیے ایک ماں جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو, اور سب سے پہلے خامد کو چاہیے کہ اپنی بیوی ایسی ہونی چاہیے جو دیندار ہونی چاہیے. یہ بات یاد رکھنا. ہمارے ہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے کیا کیا. سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد. لوگو, اگر تمہاری یہ بیویاں, یہ بچیاں اگر مسجد میں آنا چاہیں اور ان کو نہ روکو, نہ روکو. آپ دیکھ لیں, ہم گھر سے آئے ہیں, ہم کہہ کے آئے ہیں ہم مسجد جا رہے ہیں, تو کھانا پکا. اس کو کھانے کی طرف لگایا ہوا ہے, نہانے دھونے کی طرف لگایا ہوا ہے, بچوں کے پیمپر بدلنے کی طرف لگایا ہوا ہے, اس کو اور گھر میں صفائی کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے, کپڑے دھونے کی طرف لگایا. جنت کی طرف بتاؤ کس نے لگانا ہے مجھے بتاؤ. اور لوگوں کس نے کہنا ہے کہ عورت تو جنت کی طرف جائے؟ اس لیے اس بات کا خیال رکھو, اگر کوئی عورت اللہ کے گھر میں آنا چاہتی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھر کے اس سے نہ روکو, اسے آنے دو, وہ جمعہ پڑھے, اس کو پتہ لگے شریعت کیا ہے. اور لوگوں, یہ عورت کی تعلیم نہیں نہ ہوتی. پتہ کیا ہوتا ہے, اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ شرک عورتیں کرتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور پتہ ہی نہیں شرک ہے کیا. عورت کی شادی ہوئی ہے, 2-3 سال بچہ نہیں ہوا, بس کسی کے کہنے پہ فلاں قبر کو سجدہ, فلاں بابے کو سجدہ, فلاں, بلکہ کئی عیسائیوں کے پاس بھی چلی جاتی ہیں. کیوں؟ اور اس کو پتہ نہیں بیچاری کو. یہ پتہ کس نے بتانا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو اس کو لگایا ہوا نا گھر کے کاموں پہ. چل تو گنڈے چیر, چل تو تڑکا لا, چل تو چول پکا, دال پکا, فلاں کر. لوگوں, عورت کو بھی دین کی طرف آنے دو. اللہ کے گھروں میں آئیں, انہیں نہ روکو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عید کے بھی دن کہتے تھے کہ آپ نے فرمایا یہ جو گھر میں جو عورتیں ہیں تمام عورتوں کو عیدگاہ لے کے آؤ. اگر کسی عورت نے عید کی نماز نہیں پڑھنی کوئی بات ہے, وہ نماز نہ پڑھے, نماز کے وقت پڑھے ہو جائے, لیکن وہاں عورتوں میں آئے, وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں اتریں ان رحمتوں کو وہ بھی سمیٹے, برکتوں کو وہ بھی اپنی جولی میں لے کے جائے, دعا کے اندر وہ بھی شریک ہو, اور مسائل جو ہیں وہ جو مسائل بیان ہوں اس عورت کو چاہیے کہ وہ بھی سنیں. یہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے, یہ ان کا طریقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کہ آپ عمرہ کرنے گئے تھے, تو ہمارے ہاں تو پتہ کیا ہوتا ہے, سارے مرد اپنے آپ سے پوچھ لو, پیسے آتے ہیں چپ کر کے ٹکٹ لے کے عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں, اور ان بیچاریوں کو کس نے عمرہ کرانا ہے؟ آپ دیکھ لیں, چپ کر کے کلے کلے چلے جاندے ہیں.
ان کو عمرہ کس نے کرانا ہے؟ میرے نبی محمد رسول اللہ جس وقت گئے تھے مدینہ میں آئے تھے، 6 سال تھا، آپ عمرے کا آپ کا دل کیا بڑا کرتا تھا، آپ چلے، آپ نے اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالا، حضرت ام سلمہ کا نام نکلا، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لے کے آپ عمرہ کرنے چلے گئے محمد الرسول۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام نے حج کیا ہے، دیکھ لیں ہم حج بھی اس طرح کرتے ہیں، اور عورت کو لگایا بس بچوں کے کام کرے، کپڑے دھوئے، فلاں کرے، گھر دیاں صفائیاں کرے۔ یہ حج کس نے کروانا ہے عورت کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر حج فرض ہوا، اگلے سال نبی علیہ السلام حج پہ گئے، اور نبی علیہ السلام نے زندگی میں ایک حج کیا ہے۔ اس کے بعد آپ حج کر کے مدینہ شریف آئے، 85 یا 86 دن کے بعد محمد الرسول اللہ وفات پا گئے۔ دوبارہ حج کا موقع ہی نہیں ملا نبی علیہ السلام کو، وقت ہی نہیں آیا۔ آپ جب حج کرنے گئے، نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو، اس وقت نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، 9 محمد الرسول اللہ کی بیویاں تھیں۔ کائنات کے امام نے 9 کو ہی لیا ساتھ، چلو میرے ساتھ آؤ حج کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں پہ بھی عورت کو ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا نہیں، بڑے بڑے امیر آدمی عورت کو سیر کرنے کے لیے جی مری گئے ہوئے ہیں، جی سوات گئے ہوئے ہیں، کاغان گئے ہوئے ہیں، اور پتہ چلا جی 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لگا کے آگے اللہ کے گھر جانے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہی۔ عورت کو لے جانے کے لیے بندے کے ظلم کرتے ہیں۔ ان عورتوں کو بھی اللہ کے گھروں میں لے کے جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام جب ماہ رمضان آتا، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب آخری راتیں ہوتی، ای قضا اہلہ